السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آنکھ نظر آتی ہے تو دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوئی نیٹ کا ایشو ہو گیا تھا اور یہ بند ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے فنش ہو گیا تھا خود سے۔ اس وجہ سے مجھے وہ شارٹ ویڈیو تھی ڈیلیٹ کرنی پڑی۔ تو اللہ کرے مجھے آنکھ نظر آ جائے تو پھر میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ آنکھ تو نظر آ گئی ہے الحمدللہ۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی ایشو چل رہا ہے نیٹ کا میرا خیال ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ معذرت، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، نیٹ کا ایشو ہو گیا تھا، لیکن بہرحال ہم اپنا یہ کام جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکتیں ڈالے، اور اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین کیفیت میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے ہمارے روزے قبول فرما لے، آمین۔ تو آج جیسے آپ کو شب قدر کی، لیلۃ القدر کی دعا نظر آ رہی ہے، آج انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور یاد کریں گے تجوید کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو میں بات کر رہی تھی کہ شب قدر رمضان کی سب سے بڑی فضیلتوں میں سے ایک بڑی فضیلت ہے۔ جیسے روزوں کا اللہ نے اس مبارک مہینے میں انتخاب کیا، یعنی روزے والی عبادت کا، ٹھیک ہے نا، تو قرآن کا نزول بھی اس مہینے میں ہوا۔ اگر ہم تیسری کوئی بڑی فضیلت ہم دیکھتے ہیں اس مہینے کی، تو وہ آرڈر میں لیں تو وہ یہ ہے کہ شب قدر کا اس مہینے میں آنا، ٹھیک ہے۔ ویسے اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن یہ بڑی جو فضیلتیں میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی فضیلت کا اظہار اپنی کتاب میں بھی کیا، اور پوری ایک سورہ اس کے لیے منتخب فرمائی جو اس کی اہمیت کو واضح کرتی ہے، اور وہ ہے سورۃ القدر، یعنی جو شب قدر ہے اس سے ریلیٹڈ ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ پوری سورہ اللہ تعالیٰ نے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ 97 سورہ ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ پوری سورہ اللہ پاک نے اسی سلسلے میں نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سورہ میں کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم قدر کہتے ہیں، شب شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کی اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ تو سورۃ القدر میں اللہ رب العزت نے اس رات کی فضیلت خود بیان کر دی، رب العزت نے، بلکہ یہ رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی پسندیدہ رات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری کلام قرآن حکیم فرقان حمید کو اس رات میں اتارنا شروع کیا۔ اور جو قرآن کی آیت ہے نا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو علماء کرام اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن لوح محفوظ سے بیت العزہ میں، نامی ایک مقام ہے بیت العزہ، نامی ایک مکان جو کہ پہلے آسمان پر ہے نا، وہ اس میں پہلے لیلۃ القدر میں پورا یعنی مکمل قرآن اترا۔ پھر اسی رات میں قرآن کی پہلی جو سورہ علق، جو اس کی 5 آیات ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئیں وحی کے ذریعے، حضرت جبرائیل امین کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے 7ویں آسمان پہ بیت المعمور ہے، وہاں سے یہ پہلے آسمان پہ اترا مکمل طور پہ قرآن، اور پھر 5 آیات جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی آئی ہے، وہ پہلی آپ سب کو پتہ ہے غار حرا میں پورا اس کا مطلب بہت ڈیٹیل ہے، تو اس لیے میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس رات کی مطلب اہمیت اور قدر و منزلت اور فضیلت دیکھے کہ اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب کو نازل کرنے کے لیے بھی اسی رات کو چنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور دوسری امیزنگ بات یہ ہے کہ جس رات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ 1000 مہینوں سے، جس رات کو اللہ تعالیٰ نے جس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہم ان مہینوں کو نا سالوں میں تبدیل کریں، مثال کے طور پر اگر کنورٹ کرتے ہیں ہم سالوں میں، تو یہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک رات جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمیں 83 سال ایک رات اگر ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، طاق راتیں ہیں نا، 21 کی ہے، 23 کی ہے، 25 کی ہے، 27 کی ہے، 29 کی رات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کسی ایک رات بھی عبادت کرتے ہیں اور ہمیں وہ رات نصیب ہو گئی، تو پھر ہمیں 83 سال اور 4 مہینے کے برابر کی رات کی عبادت کا ہمیں ثواب ملے گا۔ تو کتنی خوبصورت یہ بات ہے۔ اور مفسرین تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کا مطلب ہے کہ
اللہ نے مثال کے طور پر کہا ہے، یعنی یہ سمجھانے کے لیے کہا ہے، اس کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اور مطلب اس پہ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی کم مدت میں ہم اتنی زیادہ یعنی عبادت کر کے اجر کما لیتے ہیں. اور ایک رات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جو کہ ہماری افطاری سے شروع ہوتی ہے، یعنی ہم افطار کرتے ہیں جب اذان ہوتی ہے، اور پھر یہ ہماری فجر پہ ختم ہوتی ہے جا کے. آپ دیکھیں بس اتنا ہے، اس میں ہمیں عبادت کرنی ہے. اور اگر ہم نے اس کو پا لیا اور مغرب سے فجر تک اللہ کی عبادت کر لی، جو اس میں ہمیں کرنا چاہیے، جو بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو گویا ہم نے اتنی عبادت کر لی. اور ہم دیکھیں ہر ایک کو اتنی عمر تو ملتی بھی نہیں نا، تو ہمیں مطلب ایک بندے کو اتنی ایک رات کی عبادت کا اتنے سالوں کا ثواب مل جاتا ہے ماشاءاللہ. اور یہ ایک رات کی بات ہو رہی ہے. اور اگر انسان اپنی ساری زندگی، اگر آپ دیکھیں اگر کوئی شخص اگر 10 سال کی عمر میں بالغ ہو رہا ہے، بلوغت کو پہنچتا ہے، اس کے بعد اگر وہ 30 سال یعنی 40 سال اس کی عمر ہے، یعنی 30 سال اور جیتا ہے، تو اسے کتنا یعنی اجر ملے گا؟ 30 مرتبہ وہ یہ رات پائے گا. اور ایک رات جو ہے وہ 83 سال اور 4 مہینے کے برابر ہے. اور اسی طرح اگر 50 سال ہے تو وہ 40 مرتبہ پائے گا، 60 ہے تو 50 مرتبہ پائے گا، 70 ہے تو 60 مرتبہ پائے گا، 80 ہے تو 70 مرتبہ پائے گا. سبحان اللہ، یعنی کتنا اجر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے اس میں رکھا ہے نا. اور اس کے پیچھے بھی ایک حکمت بیان کی جاتی ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ واقعہ کہ کچھ یوں ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے. انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے نا، اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، کچھ امتوں کے واقعات ہمارے سامنے ایسے آ رہے ہیں جن میں اتنی لمبی عمریں، ٹھیک ہے، یعنی اتنی لمبی عمروں کے تذکرے آ رہے ہیں پچھلی امتوں کے، کہ اللہ نے انہیں اتنی لمبی عمریں دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، کیونکہ آپ نے انہیں بتایا تھا نا کہ میری امت کی جو زندگی ہوگی یعنی وہ 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہوگی. تو پھر انہوں نے کہا پھر کیسے ان کے برابر عبادت میں ہم پہنچیں گے؟ یعنی وہ لمبی عمروں کی وجہ سے عبادت میں سبقت لے گئے. تو پھر یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ کمپنسیشن کے طور پر انسان کو اس چھوٹی سی عمر میں بھی ایسی رات دے دی جس میں آپ عبادت کر کے اور 83 سال اور 4 مہینے کا اجر پا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ دیکھیں ایک رات بھی ہمیں ملتی ہے نا، تو یہ 83 سال اور 4 مہینے ہو گئے. سے اگر 2 راتیں ہمیں، یعنی ہم جتنی ہماری زندگی ہے اس کو ہم اگر ملٹیپلائی کرتے جائیں تو وہ کتنے 100 سال بن جاتے ہیں. تو سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ بونس کے طور پہ ہمیں یہ عطا کیا سب کچھ، ٹھیک ہے. یعنی ہم کتنا زیادہ اجر پا لیتے ہیں، تو اسے ہمیں ضائع نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. اور پھر اللہ سے دعا بھی کرنے کہ اللہ ہمیں سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس رات کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے، اس کو بہت سیریس لینا ہے، اس کی قدر کرنی ہے، نہ قدری نہیں کرنی. کم عمر میں زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کا یہ جو بونس ہے، اسے ضرور ہمیں اویل کرنا چاہیے اس اپرچونٹی کو، ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ افسوس نہ کرے کہ ہمیں زیادہ ثواب کا موقع نہ ملا. تو کم عمر ملنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ارینجمنٹ سمجھے، خاص ارینجمنٹ ہے ہم لوگوں کے لیے. اب ہم ناقدریں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور اس رات میں ہمیں پکا وعدہ اللہ سے کرنا ہے. جب ہمیں 5 کہتے ہیں نا، اسے تلاش کرو. تلاش کرنے کا مطلب ہے کہ عبادت کرو. دیکھیں ہمیں نہیں پتہ ہمیں کون سی رات ملنی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ڈٹ کے 5 راتیں خوب عبادت کرنی ہے، مضبوط ارادے کے ساتھ کرنی ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ سے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو عبادت آپ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم سارا سال کریں، اور اور مغفرت ابھی بھی مانگے، اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ کہ ہم پر گناہوں کے دروازے بند کر دیں، ہماری مغفرت فرمائیں. اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، قیام کرنا چاہیے، ذکر اذکار کرنا چاہیے. یعنی جتنی ہم محنت کر سکتے ہیں نا، جو پورا سال تو ہمیں موقع نہیں ملتا، لیکن رمضان میں ہم سب ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور وہ ساری عبادت کرنی چاہیے جو سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ یہ ضائع نہ ہو ہم سے. اپنے لیے بھی مغفرت مانگے، اور اپنے جو اس موجودہ زندگی کے لیے بھی ہمیں دعائیں کرنی ہیں، اور اپنے آخرت کے لیے بھی کرنی ہے. اور پھر یہ ہے کہ
تفسیر ابن کثیر میں بھی اس کے بارے میں بات جو آتی ہے وہ بڑے مزے کی بات آتی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ایکچولی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ فلاں تاریخ جو ہے اس میں شب قدر ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی اس کی تاریخ آپ کو بتا دی گئی تھی، لیکن جب آپ ڈکلیئر کرنے جا رہے تھے مسجد سے باہر تو دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے. جب وہ لڑ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بھلا دی گئی تاریخ کو بھلا دیا گیا. تو جب وہ لڑائی ختم ہوئی تو آپ نے کہا میں تو تم لوگوں کو بتانے آیا تھا کہ شب قدر کی تاریخ کون سی ہے، کس رات کو شب قدر ہوگی، لیکن تمہاری لڑائی کی وجہ سے وہ مجھ سے بھلا دی گئی. ٹھیک ہے، تو اب تم اسے پورے سال میں تلاش کرو. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم پورے سال میں سے کیسے تلاش کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اسے رمضان میں تلاش کرو. تو پھر فرمایا اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. پھر فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو. تو اب یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رکھ دیا کہ جو بھی امت آئے گی، جو بھی لوگ آئیں گے، اب اسے وہ قیامت تک اسی طرح تلاش کریں گے. اس میں ایک حکمت بھی تھی کہ جو مومن بندے ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کا موقع ملے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں ہمیں عبادت تو کرنی ہے، تو ہم کیوں نہ، ویسے تو ہمیں موقع نہیں ملتا، تو ہم 5 راتوں میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ڈٹ کے عبادت کریں، ہے نا، کیونکہ یہ ڈکلیئرڈ تو ہے نہیں کہ کس رات میں، تو اسے ہمیں تلاش کرنی، عبادت کر کے جاگ کر، اور صبح فجر تک ہمیں عبادت کرنی ہے تاکہ وہ رب ہم سے راضی ہو جائے. اور وہ ثواب دیکھیں، اتنے سالوں کا ثواب اتنے آرام سے تو نہیں مل جائے گا نا. جب ہم زیادہ 5 راتیں ڈٹ کے عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور وہ نصیب بھی فرمائیں گے اور اس کا اجر بھی ہمیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے. اور جو اور کچھ میں بات آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہی تھی کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو علامات بتائی ہیں، مطلب ہمیں نا کہ کیا علامات ہیں شب قدر کی، تو وہ یہ مت سمجھے کہ ہر دفعہ وہی رات، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں 21 ہے، بعض لوگ 27 کہتے ہیں نا، تو کہتے ہیں یہ رات ایکچولی گھومتی رہتی ہے، چینج ہوتی رہتی ہے، فکسڈ نہیں ہے، اور قیامت تک اسی طرح رہے گی. اسی طرح سے تلاش کرنا پڑے گا. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ مغرب سے شروع ہوتی ہے اور فجر پہ ختم ہوتی ہے، تو دیکھیں مغرب کے بعد ہماری ایک عبادت ہوگی، اس میں ہم اچھی سی عبادت کر لیں نماز کے علاوہ. پھر عشاء ہے، پھر تراویح، پھر قیام اللیل، تہجد. یہ ایک ہی اس کا نام ہے، تراویح، تہجد، قیام اللیل، لیکن اس کی درجہ بندی ایکچولی ٹائم کی وجہ سے کی گئی. جو وقت ہے نا، جیسے عشاء کے بعد ہے تو تراویح ہے، اگر رات کے درمیان میں تو قیام اللیل ہے، اور اگر آخری وقت فجر کے قریب کا ہے تو اسے تہجد کہتے ہیں. اور تہجد کی جو عبادت ہے یہ سب سے زیادہ افضل نفلی عبادت ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ دعائیں بھی بہت زیادہ قبول کرتے ہیں، تو ہمیں اس کا خاص اہتمام کرنا ہے. اور جو مرد حضرات جو مسجد میں جاتے ہیں تو وہ جب تراویح پڑھ لیں گے تو پھر وہیں بیٹھ کے وہ عبادت کرتے ہیں، تو وہ رات کے درمیان میں پھر وہ قیام اللیل بھی کر سکتے ہیں، اور پھر جب فجر کے صبح قریب کا وقت ہو تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں. کچھ حصہ قرآن کی جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے انسان کو رکھ لینا چاہیے، اور کچھ جو ہے وہ ذکر اذکار کے لیے، کوئی دعاؤں کے لیے رکھ لینا چاہیے. اور خواتین کو، مرد حضرات کو چاہیے کہ خواتین کو بھی موقع دینا عبادت کا، کہ وہ سارا دن ان سے کھانے وانے اور سحری کے لیے تیاری نہ کرتے رہے. خود بھی خواتین اتنی دلچسپی نہ لیں، پہلے سے تیار کر کے رکھ لیں، اور گھر میں جو بچے ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لیں، باقی لوگوں کو بھی ملا لیں، کہ اس طرح بچوں کو بھی عادت ہو جائے گی کہ بھئی ہماری ماں اس طرح عبادت کرتی ہے. تو بعد میں جب وہ اپنی زندگی میں اپنی طور پہ زندگی گزاریں گے اپنی اولادوں کے ساتھ، تو انہیں بھی آئے گا کہ ہم کس طرح لیلۃ الشب قدر ہم نے عبادت کر کے گزارنی ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی اس قدر بڑی فضیلت ہے. تو پتہ چلا کہ شب قدر میں قیام کرنا خاص عبادت ہے، سمجھ گئے، قیام کرنا. اور جس کا نتیجہ ہے کہ نماز پڑھ لی، قیام کر لیا، اور رات ہم نے پا لی، پچھلے گناہ معاف ہو گئے صغیرہ، ثواب الگ مل رہا ہے اگلے جو 83 سال اور جو 4 مہینے کا ہے. تو اس سے بہترین آفر کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا، کہ پچھلے گناہ بھی معاف ہو گئے. انسان کتنا ہلکا فیل کرتا ہے اس سے، ہے نا. اور اس میں جو دعا بتائی گئی حضرت، جیسے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پڑھو، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے. جامع ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے یہ.
تو بہت جلدی میں نے وہ کیا، ٹائم آلموسٹ ختم ہو گیا، لیکن ہم یہ اس کو کیونکہ آج یہ دیکھیں اتنا اچھا یہ ٹاپک تھا اور مجھے پوری طرح بولنے کا موقع بھی نہیں ملا، اتنی جلدی میں الفاظ بھی آگے پیچھے ہو رہے ہیں میرے، لیکن بہرحال جو جتنا بھی موقع ملا اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے آپ نے اسے لیا ہو، اچھے طریقے سے سمجھ میں اب اس کو ہم کیونکہ ہمیں آتی ہے، ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی ہے، تو اس کو اچھے سے ہم ریوائز کر لیتے ہیں، پھر ریکارڈ ہو جائے گی تو آپ اس کو بار بار سن سکتے، تو میرے ساتھ چلیں پڑھیں اللہم انک عفو کریم، ٹھیک ہے، اللہم انک اللہم انک عفو 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 کریم، یا سٹاپ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے، یہاں میننگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تحب العفو تحب العفو تحب العفو فاعف عنی، اور اگر سب کے لیے تو پھر فاعف عنا، ہم سب کو، ٹھیک ہے، اللہم انک عفو کریم کریم، تحب العفو تحب 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 العفو تحب العفو فاعفو عنی، اور یہاں جب پڑھیں گے اگر اس کو عنی کے بجائے عنا، جیسے سب گھر والوں کے لیے اگر آپ پڑھ لیں تو، یا ساری امت کو ذہن میں آپ رکھ لیں، ٹھیک ہے، اللہم انک اللہم انک عفو کریم تحب العفو تحب العفو، ایک منٹ، یہ میں نے غلط لکھ دیا، ایک منٹ رکیے گا، نہیں ہاں صحیح ہے، تحب العفو فاعف عنی، ٹھیک ہے، اس کا سمجھ میں آ گیا نا، عنا اللہم اللہ یہ موٹا ہو گیا، یہ باریک ہے، اللہم ہو ہے، ٹھیک ہے، ہو کی ساؤنڈ آئے گی، ہوما نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اللہم انک عفو ہے نا، عفو کریم، یا کریم پہ آپ سٹاپ کر دیں، معنی پورے ہو جاتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ پڑھ لیتے، اس کے دو ترجمے تھے، ایک اس طرح سے تھا، ایک اس طرح، جو آسان ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے، ٹھیک ہے، اور یہ کثرت سے پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ دوسری جو دعائیں ہیں اسے رمضان سے ریلیٹڈ ہیں، جو پڑھی جاتی ہیں مغفرت کی دعائیں، وہ انشاءاللہ ہم پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فا کی جو نا اس میں ہمس ضرور واضح ہوگا، ٹھیک ہے، تحب العفو فاعفو عنی، چلے اللہ کا شکر ہے، ہو گیا، شیطان نے پوری کوشش کی کہ یہ نہ ہو پائے، لیکن رب العالمین نے مدد کی، ٹھیک ہے، ابھی دن بھر بالکل خراب نہیں ہوا اور اچانک اس میں بند ہو گیا تھا، بہرحال اللہ تعالیٰ مددگار ہے، اللہ اسے قبول فرمائے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی جو فضیلت میں نے بتائی ہے
وہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہو. کل میں انشاءاللہ پھر اس کی تھوڑا سا اور بھی باقی تھا، اس کی تھوڑی سی نشانی بتا دوں گی کہ اس کی نشانی کون سی ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو ہمیں کوشش یہی کرنی کہ ہم نے مکمل اچھے طریقے سے عبادت کری. 5 دنوں کی عبادت آ رہی ہے اور اتنی مجھے ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے. انشاءاللہ اللہ ہمیں ہمت طاقت دے کہ ہم اس میں بہترین طریقے سے عبادت کر سکیں. ٹھیک ہے، اور وہ لالچ 83 سال اور 83.4 منتھس یعنی 83 سال 4 مہینے کی بتائیں ذرا، اسے ملٹیپلائی کر دیں اگر 2 سے تو 160، یعنی اگر صرف 80 کو ملٹیپلائی کر دیں 2 سے تو 160 سال ہو گئے، اور 83 کو کریں گے تو کتنا، پھر جتنے سال آپ کی زندگی اس سے ضرب دیتے جائیں تو سبحان اللہ. اللہ کرے کہ ہمیں یہ ہم کر چکے ہیں عبادت، اللہ کرے کہ وہ ہماری زندگی میں لکھی جا چکی ہو. آمین آمین یا رب العالمین. چلیں ختم کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہم سب سے قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.